السلام علیکم حماد. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا ٹرانسمیشن. مجھے بتائیے کہ آپ نے کس عمر سے یہ سوچا کہ میں نے کچھ اس طرح کا کرنا ہے, اور حماد فاؤنڈیشن کا خواب جو تھا وہ اب تک کتنا پورا ہو گیا, آگے کیا کرنا ہے؟ حماد فاؤنڈیشن کو میں نے اسٹیبلش کیا تھا 29 دسمبر 2015 کو, ایگزیکٹلی 10 سال پہلے, جب میں اپنے اسکول کے او لیولس کے آخری سال میں تھا. اور اس کو اسٹیبلش کرنے کی ایک ہی ریزن تھی, وہ یہ تھی کہ جب بھی میں اسکول میں ٹیچرز سے پوچھتا تھا کہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے تو اس کا سلیوشن کیا ہے, ان امپلائمنٹ ہے, انفلیشن ہے, یا کوئی بھی اگر ایشو ہے, سو کسی کے پاس بھی سلیوشن اورینٹڈ بات نہیں ہوتی تھی. ہر کوئی پرابلم اورینٹڈ بات کرتا تھا, جس سے مجھ سمیت کافی لوگ ڈی موٹیویٹ ہوتے تھے. جو آج یوتھ مایوس ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ کسی کے پاس سلیوشن نہیں ہے. سو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ میں ایک ایسی آرگنائزیشن بناؤں کہ جو پاکستان کے ایشوز ہیں وہ 2-3 سال میں ریزالو نہیں ہونے والے. پاکستان کے ایشوز کو ریزالو ہونے کے لیے بڑا ایک لمبا عرصہ چاہیے. سو ہم نے پھر ایک آرگنائزیشن بنائی, حماد فاؤنڈیشن, جس کا مقصد تھا کہ ہم نے پاکستان کو 2050 تک ایک عظیم ملک بنانا ہے, ٹرانسفارمنگ پاکستان بائی 2050. اور یہ 5 چیزوں سے بالکل اچیویبل ہے. سب سے پہلی چیز اس میں وومن امپاورمنٹ ہے. اگر آپ نے پاکستان کو یا کسی بھی مقصد کو ایک بڑا مقصد بننا ہے تو خواتین کی امپاورمنٹ کے بغیر آپ وہ اچیو کر ہی نہیں سکتے. سیکنڈلی اس میں یوتھ امپاورمنٹ ہے. ہماری موسٹلی جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے. یوتھ ڈیسائیڈ کرے گی, جن زی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیسے ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اس کے بعد سوشل رسپانسبلٹی ہے, بڑی ساری چیزیں جو ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں. پھر اس میں پولیٹیکل اویئرنیس آتی ہے, جس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے, روڈ بلاک کرنے. ہم نے جو غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے, اویئرنیس دینی ہے. لاسٹلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہماری اس میں وہ ہے کلائمیٹ چینج, کیونکہ پاکستان دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے. اگر آج ہم نے کلائمیٹ پہ کام نہیں کیا تو ہم بری طرح اس سے ڈیمیج ہونے دیکھا ہے جو ہوا ہے پورا کراچی میں, 1 گھنٹے کے اندر 19 پیپل ڈائیڈ. اچھا, میں نے سنا آپ نے روٹی بینک بھی کھولا ہے اور آپ سستے فروٹس بھی دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں لوگوں کو کہ بھیک نہیں مانگو, مجھ سے آ کے سستا فروٹ لے لو. اس کے بارے میں کچھ بتائیے. ہمارے بڑے سارے پروجیکٹس ہیں جس میں ہمارا روٹی بینک ہے, ایک میڈیکل کمپلیکس ہے, ہمارے اسکل ویلیز ہیں ان کی طرح. اس کے علاوہ ہمارے اسکولز ہیں, بلوچستان میں ہیں, ہمارے واٹر پلانٹس لگے ہوئے ہیں آل اوور پاکستان. ہمارا رمضان میں ایک اسپیسیفک پروجیکٹ لگتا ہے رمضان کیمپ کے نام سے, مین حسن اسکوائر کراچی پہ, جہاں پہ 10 روپے کے جی فروٹ اور 10 روپے کے جی سبزی وائٹ کالر لوگوں کو دیا جاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس رمضان میں یا کبھی بھی مانگے نہیں بلکہ عزت سے آئیں, ہم سے خریدیں. اور وہ جو لوگ 10 روپے بھی لے کر آتے ہیں وہ عزت سے کما کے لاتے ہیں, نہ کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اور ہمارے ہر پروجیکٹ میں کچھ نہ کچھ فیس ہے, کہیں 5 روپے ہے, کہیں 10 روپے ہے, کہیں 50 روپے ہے. عزت نفس والا جو معاملہ ہے وہ رہے. عزت نفس کسی کی مجروح نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہمارا جو میڈیکل کمپلیکس ہے وہاں 50,000 لوگوں کا اب تک ایک طرح سے فری آف کاسٹ علاج ہوا ہے. جو صرف 50 روپیز کی پرچی بنتی ہے, وہاں پہ ان کو او پی ڈی, انجیکشن, میڈیسن. کہاں پر ہے وہ؟ یہ ہمارا میڈیکل کمپلیکس ناظم آباد میں ہے, ناظم آباد 4 نمبر. How old are you? I'm 26. اور آپ نے جب شروع کیا تھا تب 16. کیا بات ہے, کل سے میں اور دانشہ صرف امپریس ہو رہے ہیں اپنی نئی جنریشن سے. انشاءاللہ یہ بنے گا ہمارا نیا پاکستان. How do you take care of the expenses? لوگ پیسے دیتے ہیں آپ کو, کس طرح کرتے ہو؟ حماد فاؤنڈیشن کے 3 ذریعے ہیں ایکسپینسز مینیج کرنے کے, انکم آنے کے. پہلا ذریعہ تو obviously ڈونیشن اماؤنٹ ہوتی ہے جو لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے یہ سوچا ڈیٹیلز جو ہے آپ لوگ کی اسکرین پر آ رہی ہیں. حماد فاؤنڈیشن کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر ہیں. دوسرا طریقہ اب ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم نے ساری زندگی ڈونیشنز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا. پاکستان کے حالات ہیں یا جو لوگوں کے حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے. سیکنڈلی ہم نے جو اس میں آپشن نکالا ہے, ہم نے اسپانسرشپ کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں بڑے بڑے برانڈ اسپانسر کرتے ہیں. ہم اپنی ویڈیوز میں, ہماری اچھی خاصی ریچ ہے, ملینز میں ہماری ریچ ہے, ہم ان برانڈس کو اپنی ویڈیوز میں, اپنی پکچرز میں ایک سلاٹ دیتے ہیں اور وہ ان سے ہم چارج کرتے ہیں اور وہ پیسے ہم اپنے فاؤنڈیشن میں یوز کرتے ہیں. سو ہم نے اس کو بائی 2030 سیلف سسٹینیبل بنانا ہے اور ڈونیشن سے لیس کر دینا ہے ہم نے اس کو. جو ہماری تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہم نے ایک اپنی مرچنڈائز بنائی ہے اور ہم اپنی مرچنڈائز سوشل میڈیا اور ویب سائٹ کے تھرو سیل کرتے ہیں, اور جو مرچنڈائز سے ہمیں پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے وہ ہم اس فاؤنڈیشن میں لگاتے ہیں. How amazing is that بھائی, زبردست حماد. میں تو I am feeling really proud.